پاکستان آرمی کی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے ہاتھوں 17 ارب روپے کی بھاری لاگت سے تعمیر کردہ کرتارپور راہداری منصوبے کے معیار کی کلئی اس وقت کھل گئی جب 18 اپریل کو آنے والی آندھی نے گردوارے کے 8 گنبد اڑا دیے۔ زمین پر گرنے والے گنبدوں کا معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو فائبر کے بنے ہیں، حالانکہ انہیں سیمنٹ اور سریے کا بنا ہونا چاہیے تھا۔ گردوارے کے 8 گنبد گرنے کے واقعے پر تبدیلی سرکار کو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پہلے ہی بغیر کسی پیشگی منظوری کے تعمیر کیے جانے والے کرتارپور راہداری منصوبے کے جامع آڈٹ کی ہدایات کر رکھی ہے، جبکہ FWO حکام آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو کرتارپور راہداری منصوبے کا ریکارڈ فراہم کرنے سے انکاری ہے۔ 9 نومبر سن 2019 کو منصوبے کا افتتاح کرنے کے صرف 5 مہینے بعد نارووال کے قریب سکھوں کے مذہبی مقام کرتارپور گردوارہ کے گنبد ناقص مٹیریل کے استعمال کی وجہ سے تیز ہواؤں کے ساتھ اڑ کر دور زمین پر جا گرے۔ یہاں 8 گنبد گردوارے کی درشن ڈیوڑی، میوزیم، دیوان استھان اور لنگر خانے کی بلڈنگ پر لگے ہوئے تھے، جو تیز ہواؤں میں اڑ کر زمین پر گرنے کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق 1 سال سے بھی کم مدت میں تیار کیے جانے والے گردوارے کے گنبد سیمنٹ اور سریے سے بنانے کی بجائے فائبر کے مٹیریل سے تیار کیے گئے تھے، جبکہ ان کو جوڑنے کے لیے نٹ بولٹ بھی استعمال نہیں کیے گئے۔ ناقص تعمیر کے باعث سکھوں اور سیاسی و سماجی حلقوں کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گردوارے کا منصوبہ چند مہینے پہلے ہی 17 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری نے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری سے اس معاملے کی تحقیقات کرنے کی درخواست کی ہے۔ دوسری جانب نارووال سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی احسن اقبال نے گردوارے کے گنبد ٹوٹنے کے واقعے پر نیب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ کیا نیب اس معاملے پر حرکت میں آئے گا؟ کرتارپور منصوبہ PTI حکومت نے 17 ارب روپے کی خطی رقم سے حال ہی میں مکمل کیا تھا اور اس کے معیار کا یہ حال ہے۔ اگر یہ حادثہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہوا ہوتا تو اب تک نیب بریکنگ نیوز چلا رہا ہوتا۔ دریں اثنا سابق بھارتی ٹیسٹ کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو اور وزیر اعظم عمران خان کے مابین ٹیلی فونک رابطے میں کرتارپور گردوارہ میں گنبدوں کے گرنے کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ ٹویٹر پر تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ سابق بھارتی ٹیسٹ کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو نے وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں کرتارپور گردوارہ میں گنبد کے گرنے کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ نوجوت سنگھ سدھو کے کرتارپور گردوارہ میں گنبد گرنے کی خبروں کے بارے استفسار پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تسلی رکھیں، گنبدوں کو صفائی کے لیے اتارا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مخالفین کے پروپیگنڈے پر یقین نہ کریں، جس پر نوجوت سنگھ سدھو نے ہنستے ہوئے فون رکھ دیا۔ یاد رہے کہ گردوارے کی تعمیر پر 17 ارب روپے خرچ ہوئے تھے۔ 17 مارچ کے روز قومی اقتصادی کونسل یعنی ایکنک کے اجلاس میں کرتارپور راہداری کی بعد از تعمیر قواعد میں نرمی کے تحت 20% زائد لاگت پر منظوری دی گئی۔ تعمیر ہو جانے کے بعد کرتارپور راہداری منصوبے کی انجینئرنگ، پروکیورمنٹ اور تعمیر کی بنیاد پر 16 ارب 54 کروڑ 60 لاکھ روپے کی لاگت پر گردوارہ کرتارپور صاحب کی منظوری دی گئی تھی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا تھا کہ ایکنک نے 16.5 ارب روپے کی نظر ثانی شدہ لاگت پر کرتارپور کوریڈور کی تعمیر کی منظوری کی۔ 5 مہینے کے دوران یہ دوسری بار تھا جب ایکنک میں منظوری کے لیے یہ منصوبہ زیر غور لایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن یعنی FWO کو منصوبے پر کام کرنے کی اجازت دی تھی، جبکہ پیپرا سن 2004 کے تحت مسابقتی بولی کے عمل سے گزارے بغیر کوئی بھی سرکاری ٹھیکہ کسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ قواعد کے تحت کوئی بھی سرکاری منصوبہ مجاز فورم جیسے سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ کمیٹی اور ایکنک سے پیشگی منظوری حاصل کیے بغیر شروع نہیں کیا جا سکتا۔ اس بارے میں وزارت خزانہ کا جاری کردہ بیان خاموش ہے کہ آیا پیپرا کی جانب سے وزارت مذہبی امور کو اس منصوبے پر کام شروع کرنے کی اجازت کے بعد ایکنک نے اس کی منظوری دی تھی یا نہیں۔ واضح رہے کہ کرتارپور راہداری بھارتی پنجاب سے آنے والے سکھ یاتریوں کی سہولت کے لیے تعمیر کی گئی۔ گزشتہ برس جولائی میں وزارت مذہبی امور نے کرتارپور راہداری کا PC1 جمع کرایا تھا، جس میں اس منصوبے کی لاگت 13.8 ارب روپے تھی۔ تاہم صرف 2 مہینے بعد PC1 جمع کرایا گیا، جس میں منصوبے کی لاگت 2.7 ارب روپے یعنی 19.6% بڑھا کر 16.5 ارب روپے کر دی گئی۔ یہ اضافہ نومبر سن 2021 تک آپریشن اور مینجمنٹ پر آنے والی لاگت قیمت میں کیا گیا، جو پہلے PC1 میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ 30 کروڑ روپے منصوبے کے افتتاح قیمت میں شامل کیے گئے۔ دوسری طرف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کرتارپور راہداری منصوبے کا ریکارڈ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو فراہم نہ کرنے پر فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن سے وضاحت طلب کر چکی ہے۔ دوسری طرف FWO نے آڈیٹر جنرل کو ریکارڈ فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے FWO کے ڈائریکٹر جنرل کو کمیٹی کے روبرو پیش ہونے کی ہدایت کی تھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔